السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب عشرت النساء، عورتوں کے ساتھ رہن سہن کا بیان، سبق نمبر ہے 222۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرها، اخرجہ مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک لوگوں میں سے بدترین حیثیت کا حامل وہ بندہ ہوگا جو اپنی بیوی سے خلوت کرتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے اور بیوی اس سے خلوت کرتی ہے، پھر یہ بندہ اپنی بیوی کے بھید ظاہر کرتا پھرتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا خاوند بیوی کے جو تنہائی کے لمحات ہیں، ہم بستری وغیرہ کے باہمی گفت و شنید، تو اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا بندہ بدترین حیثیت کا بندہ ہے اللہ تعالی کے نزدیک۔ جبکہ کئی لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خاوند بیوی کے ہم بستری کے جو لمحات ہیں، واقعات ہیں، معاملات ہیں، وہ بڑی شوخی کے ساتھ، بڑی بے شرمی کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، اور مرد مردوں کے سامنے اور عورتیں عورتوں کے سامنے یہ معاملات بیان کرتی ہیں، جبکہ ایسا کرنا، کہنا، ان حالات و واقعات کو بیان کرنا دوسروں کے سامنے یہ حیا سوزی ہے، حیا اور شرم کے خلاف ہے۔ اور ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ بندہ اگر بے حیا ہے تو اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، اور یہ بات ایمان کے منافی ہے کہ بندہ حیا کو پس پشت ڈالے۔ اگلی حدیث، ان حکیم ابن معاویہ عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوج احدنا علیہ قال تطعمها اذا اکلت وتکسوها اذا اکتسیت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، رواه احمد وابو داود والنسائی وابن ماجہ، وعلق البخاری بعضه وصححه ابن حبان والحاکم۔ حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کا حق ہم پر کیا ہے؟ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حق یہ ہے کہ جب تم خود کھاؤ بیوی کو بھی کھلاؤ، جب خود پہنو بیویوں کو بھی پہناؤ، اور بیویوں کے چہروں پر مت مارو، اپنی بیویوں کو گالم گلوچ مت کرو، اور ناراضگی کی صورت میں گھر میں ہی بیوی سے علیحدگی اختیار کرو۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا خاوند کے ذمے ہے کہ بیوی کو کھلائے، بیوی کے اخراجات، بیوی کی ضروریات یہ خاوند ہی کے ذمے ہیں، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خاوند کے ذمے ہے ماں بچے کا خرچہ معروف طریقے کے مطابق، تو خاوند کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کے کھانے پینے کے معاملات کو پورا کرے۔
اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ بیوی کی دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اس پر یہ ذمہ داری بھی ڈال دی جاتی ہے کہ جاؤ تم بھی کماؤ، نوکری کرو، بچے بھی پیدا کرو، کھانا بھی پکاؤ، میاں کی ضروریات، خاوند کی ضرورت کو بھی پورا کرو۔ جبکہ قرآن پاک نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نے مرد کے ذمے یہ لگایا، خاوند کے ذمے لگایا کہ بیوی کے کھانے پینے کی ضروریات خاوند نے پوری کرنی ہے، بیوی کے پہننے کی ذمہ داری وہ خاوند کے ذمے ہے کہ خاوند بیوی کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے اور پہننے اور رہن سہن کا بندوبست بھی کرے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بیوی کے چہرے پر مارنے سے منع کیا، چہرے پر تھپڑ نہیں لگانے، چونکہ چہرہ ایک عزت والی جگہ ہے اور چونکہ چہرہ ایک نرم و ملائم جگہ ہے تو اس لیے چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ان الفاظ میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اب اس کی تعویل بھی نہیں، انکار بھی نہیں کرنا اور اس کو اسی طرح ہی ماننا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا۔ بخاری مسلم میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اور نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ بیوی کو چہرے پر نہیں مارنا اور گالم گلوچ بھی نہیں کرنی۔ اگر میاں بیوی کے درمیان میں ناراضگی ہو جائے تو پھر خاوند گھر میں ہی اس سے علیحدگی اختیار کرے، جیسے قرآن پاک سورۃ النساء نے بیان کیا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ تو اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے یہ تمام باتیں ارشاد فرمائیں، مگر ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم کھانے پینے، پہننے اور رہائش کے تعلق سے جو خاوند کی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری ادا نہیں کی جاتی، اور خاوند بیوی کو منہ پہ تھپڑوں کی بارش کر دیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا سلوک کریں۔ اگلی حدیث، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد اغولا فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جب مرد اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے آگے میں مباشرت کرے، صحبت کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہودیوں کے رد میں یہ آیت نازل فرما دی، تمہاری عورتیں، بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ تو یہودیوں کے اس قول کا رد ہوا اور قرآن پاک نے اپنی کھیتی میں جیسے ہم چاہیں آنے کی اجازت دی، لیکن یاد رکھیے ہم بستری کھیتی میں ہی کرنی ہے۔ کھیتی کیا ہے؟ جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب چاہے کوئی اپنی بیوی کو پیٹ کے بل لٹا لے، چاہے اس کو رکوع کے بل کھڑا کر دے یا کوئی اور پوزیشن بنا لے، ہم بستری آگے میں ہی کرنی ہے۔ جس بندے نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے پاخانے کی جگہ میں دخول کیا، ہم بستری کی عضو تناسل کو، آلہ تناسل کو داخل کیا، تو پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ روایت، ملعون من اتى امرأة فی دبرها، وہ بندہ لعنتی ہے جو بیوی کے پخانے کی جگہ میں ہم بستری کرتا ہے، آلہ تناسل داخل کرتا ہے۔ تو قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہم بستری
جس طرح بندہ چاہے کر سکتا ہے. کرنی کھیتی میں ہے، باقی پیٹھ کے بل لٹا لے، پیٹ کے بل لٹا لے، رکوع کے بل کھڑا کر لے، جیسے بھی ہو، مگر کرنی ہم بستری قبل میں ہے، آگے میں کرنی ہے. اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه ان يقدر بینہما ولد فی ذالک لم یضرہ الشیطان ابدا. متفق علیہ. جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت یہ دعا پڑھے، یعنی ہم بستری کرتے وقت کی دعا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ میں یہ کام کرتا ہوں، اے الہی ہمیں شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے بھی دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے، یعنی ہم بستری کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو اسے بھی شیطان سے بچا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس ہم بستری سے ان کے مقدر میں اولاد ہوگی تو جس نے ہم بستری سے پہلے کی یہ دعا پڑھ لی، شیطان ہونے والی اولاد کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو پیارے بھائیو، اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوا کہ چونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے مباشرت اور ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھنی ہے. اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے شیطان بندے سے دور ہو جاتا ہے. بصورت دیگر شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور کسی بھی حالت میں جدا نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ اللہ کا ذکر کرے شیطان بندے سے دور ہٹ جاتا ہے. پیارے بھائیوں، یہ آج کا سبق نمبر تھا 222. آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا خاوند بیوی کے جو آپسی کے تنہائی کے معاملات، بات چیت معاملات ہوتے ہیں وہ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ یہ کبیرہ گناہ ہے. آج کے سبق سے معلوم ہوا نبی علیہ السلام نے یہ خاوند کی، مرد کی ذمہ داری لگائی کہ بیوی کے کھانے پینے کے معاملات کو پورا کرے، بیوی کے پہننے وغیرہ کے معاملات کی ذمہ داری بھی، کھانا پینا، راشن اور کپڑا، دیگر ذمہ داریاں یہ اللہ نے مرد پر ڈالی ہیں. بیویوں کے ساتھ اچھے رہن سہن کا سلوک دیتے ہوئے فرمایا بیوی کو گالیاں مت دو، ویسے گالی دینا ہر ایک کو گناہ ہے، اور چہرے پر مت مارو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیمات پر، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالی ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب رحمان توحید و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بندے ہیں، آدم جی کی اولاد ہیں، گناہ ہو جائے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے درگزر کرے، اور مرتے وقت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا نغمہ اور ترانہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.